واضح کرن نور اور سنور آو نازل کرنا در دربار حضرت رسول اکرم صلی اللہ برذات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذات نورانی ذات تہذ ہستی تہ نورانی ہستی اور تمو یم تعلیمات اس دت تم تہ بڑ نورانی پاک تو منزہ تعلیمات اس لیے فرمو ایک شاعرن فرمو نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے ارے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے چنانچہ کتابوں کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مقدس کے اندر واقع موجود کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا شجر ممنوعہ روکا لیکن پھر انہوں نے کھا لیا تو گویا کہ اس وجہ سے ان کو جنت سے نکالا گیا اور جو جنت کا لباس تھا وہ بھی اتارا گیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام پریشان رہے اللہ سے گڑ گڑاتے رہے مانگتے رہے تو پھر آخر میں جو توبہ قبول ہوئی حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی جو ہمارے جو ہے آب و اجداد جو ہمارے باپ ہیں لکھا جاتا ہے کتابوں کے اندر کہ ان کی توبہ جو قبول ہوئی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے توبہ قبول ہوئی اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ کتنا اونچا ہے میرے اللہ کے نزدیک جس کی برکت سے جس کے وسیلے سے جس کی توفیق سے جس کی بدولت سے حضرت آدم کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دعا سکھلائی وہ جو قرآن کریم میں موجود ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ دعا بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ساری کائنات نے بیان کی اور بلکہ کائنات نے کیا خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر میرے حبیب کی شان بیان فرمائی جگہ جگہ پر بیان فرمائی پچھلے جمعہ کو جو میں نے آیت پڑھی تھی جس آیت کا نام تھا دعائے خلیل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقاصد بیان فرمائے تھے اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا 4 مقاصد لے کر 4 مقاصد ہے پہلا مقصد تھا کہ یتلو علیہم آیاتک جو کتاب میں نے ان پر اتاری جو کتاب میں نے اپنے حبیب اپنے لاڈلے پیغمبر پر اتاری میں نے اس کو حکم دیا کہ اس کتاب کے الفاظ اپنی امت کو سکھائے اس کتاب کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اس پڑھنے کا کیا طریقہ کیا سلیقہ کیا ضابطہ کیا اصول ہے وہ اصول اور ضابطے کے تحت اس کتاب کو پڑھا جائے وہ طریقہ اپنی امت کو سکھلائیں چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے عمل کیا جو بھی شخص ایمان میں داخل ہوتا گیا سب سے پہلے قرآن اس کو سکھایا اور صحابہ بھی
وہ اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوانے تھے، ان کے دیوانے تھے، انہوں نے اسی طریقے سے عمل کیا جس طریقے سے ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کیونکہ اس دنیا میں اگر کوئی عاشق ہے، اگر کسی کو عشق نبی ہے حقیقی معنی میں، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہے۔ ان جیسا عشق آج تک نبی سے کسی نے نہیں کیا، ان جیسا عاشق کائنات کے اندر، امت کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ جو عشق حقیقت میں مطلوب تھا، اس عشق کا حق میرے صحابہ نے ادا کیا ہے۔ لہذا جب انہوں نے اپنے نبی سے عشق کیا، اپنے نبی سے محبت کی، تبھی تو اللہ نے ان کی تعریف کی، تبھی تو اللہ نے ان کو کہا میرے صحابہ، میرے نبی کے ساتھیوں، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ تبھی تو اللہ نے ان کو کہا کہ تم کامیاب انسان ہو، تبھی تو اللہ نے ان سے کہا تم ہدایت والے انسان ہو، تبھی تو اللہ نے ان سے کہا تم متقین ہو، تبھی تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم ساری کائنات کے انسانوں کے لیے جو ہے نمونہ ہو۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر اتنا بھروسہ تھا، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہے۔ جس طریقے سے کائنات کے انسان ستاروں کے ذریعے سے اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں، بس سیم اسی طریقے سے اگر کائنات کے انسانوں میں سے کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کا راستے پر آ جائے، ہدایت کے راستے پر آ جائے، صراط مستقیم پر آ جائے، اگر وہ میرے صحابہ میں سے کسی ایک کا دامن تھام لے گا، سمجھ لو وہ صراط مستقیم پر آ گیا۔ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔ تو دعائے خلیل میں 4 مقاصد بیان کیے ہیں۔ پہلا مقصد تھا یتلو علیہم آیاتک، اللہ کی کتاب امت کو سکھانا، اس کے الفاظ سکھانا، اس کی تصحیح کرانا، اس کو ٹھیک کرنا، ان الفاظ کو اسی طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے نبی کے پاس لائے ہیں۔ یہ پہلا حق ہے، یہ پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کو سکھاتے ہیں، کتاب کا علم سکھاتے ہیں۔ تو یہاں مراد ہے الفاظ کے ساتھ معنی بھی سیکھتے ہیں۔ میرا نبی جس طریقے سے امت کو الفاظ سکھاتا ہے، اسی طریقے سے میرے نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ امت کو اس کتاب کے معنی سمجھاتے ہیں، اس کتاب کا ترجمہ سمجھاتے ہیں، اس کتاب کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع، دوسری وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع سے مراد وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ہم سب جس کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ ہے قرآن مجید۔ اور وحی غیر مطلوع سے وہ وحی مراد ہے جس کی تلاوت نہیں کرتے لیکن وہ بھی وحی ہے، اور وہ حدیث کی شکل میں، جس سے میری مراد وحی غیر مطلوع سے حدیث شریف ہے۔ تو گویا کہ وحی غیر مطلوع جو ہے وہ شرح ہے وحی مطلوع کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد پاک سے جو قرآن کریم کی شرح کی ہے وہ وہی احادیث شریفہ ہے۔ تو وہی غیر مطلوع بھی وہی ہے اور وہی مطلوع بھی وہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہی مطلوع کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور وہی غیر مطلوع کی ہم تلاوت نہیں کرتے بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ خوشی منانے کا حکم نہیں دیا، نبی کی سیرت منانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نبی کی سیرت اپنانے کا حکم دیا ہے۔ ہم سے جس چیز کا مطالبہ ہے شریعت کی طرف سے، قرآن و سنت کی طرف سے، وہ سیرت منانے کا نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی سیرت نہیں مناتا، اگر کوئی خوشی نہیں مناتا، کہیں پر یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ جہنم میں جائے گا، یا کہیں پر یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے جو سیرت نہیں اپناتا، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپناتا، اس کو تو خطرہ ہے۔
یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ صحابہ نبی کے دیوانے تھے، میرے ساتھیوں ایسے ہی نہیں تھے۔ ایک صحابی کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کتابوں کے اندر، جن کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے چند صحابہ کو، اس میں سے حضرت حذیفہ بن یمان تھے، ایک بڑے آدمی نے دعوت کی۔ یہ چواریا نیبرم تمہ موجود کر کوشش، مجھے باسان نیبرم زیادہ تمہ کاشر اردو تران سمجھ، لیکن نیبرم کاشر تران سمجھ، تمہ موجود تھوڑا معذرت کران کہ واریاہ یہ نیبرم ہیر تہ آسان۔ تمو کور مطالبہ دوپ ہے اچھا سمجھان تھی کاشر پہ زن تھی فارسی پہ آسان تھی کت کران، لہذا معذرت۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے ایک بڑے آدمی کی دعوت پر۔ وہاں پر جو ہے نا ان کا لقمہ گر گیا دسترخوان پر اور انہوں نے اس کو اٹھایا۔ تو ساتھیوں نے جو ساتھی تھے کہا کہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کہیں گے جس کے یہاں، جس بڑے آدمی کے یہاں ہم دعوت میں آئے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ کھانے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، طریقہ بھی نہیں ہے، لہذا تو آپ مت اٹھاؤ، جو گر گیا رہنے دو۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان وہ اس بڑے آدمی کے عاشق نہیں تھے، وہ نبی کے عاشق تھے، وہ سچی میں نبی کے عاشق تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے حبیب نے فرمایا ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اگر لقمہ دسترخوان پر گر جائے اس کو اٹھا کر لینا سنت ہے، لہذا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی اتنی قیمتی سنت کو چھوڑ دوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جنہوں نے جن کو سنت کے متعلق غلط فہمی ہے، جنہوں نے سنت کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، اور ضروری نہ ہونے کی وجہ سے اس آڑ میں سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور سنت کو چھوڑنے کا رواج بڑھا رہے ہیں۔ مسلمان تو سنت کو پھیلانے والا ہے، مسلمان تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزے طریقے کی دعوت دینے والا بنتا ہے، نہ کہ چھوڑنے کی دعوت دینے والا بنتا ہے۔ اگر میں خود چھوڑوں گا تو مجھے دیکھ کر 10 آدمی جو ہے سنت کو چھوڑنے والے بن جائیں گے، ان کا گناہ مجھے ملے گا۔ تو یہ جو سنت کے متعلق کہا جاتا ہے یہ ضروری نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی عذر میں ہیں، اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے، اس وقت آپ اس پر عمل نہ کر سکو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سنت کو چھوڑنے کا معمول بنا لو۔ اگر مسلمان ہی، کلمہ گو ہی سنت کو چھوڑنے والا بن جائے تو پھر کون سنت پر عمل کرے گا؟ پھر تو میں بھی چھوڑنے والا بن جاؤں گا، یہ بھی چھوڑنے والا بن جائے گا، یہ بھی چھوڑنے والا بن جائے گا، سب سنت کو اس نیت سے چھوڑنے والے بن جائیں گے کہ ضروری نہیں ہے، تو پھر عمل کس نے کرنا ہے؟ لہذا شریعت کا کوئی بھی حکم چھوٹا نہیں ہوتا، اور شریعت کا کوئی بھی حکم بے مقصد نہیں ہوتا، شریعت کا کوئی بھی حکم بے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس دور میں یہ جو ہمارا دور چلا، فتنوں فسادوں کا جو دور چل رہا ہے، اسی دور کے متعلق میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید۔ گئے گزرے دور میں، فتنے اور فساد کے دور میں جو میرے حبیب کی ایک سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور ایک شہید کا اجر کیا ہے کہ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائے انسان کہ ایک سنت کو چھوڑ کر کتنا نقصان کر رہا ہے حضور کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اس شیطان کے اس بہکاوے میں آ کر کہتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں، خود بھی چھوڑ رہا ہے اور دوسروں کو بھی عملاً دعوت دے رہا ہے چھوڑنے کی۔ مثلاً ٹوپی پہننا سنت ہے، اب میں نے آج کے مسلمان نے، کلمہ گو نے ٹوپی نہ پہن کر عملاً اس بات کی دعوت دی ہے کہ سنت کی اہمیت ہی ختم کر لی، اور سنت کی اہمیت جو ختم ہوئی ہے اس کا ذمہ دار آج کا مسلمان ہے۔ حالانکہ کتابوں میں کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے، اگر کسی کو مل جائے مجھے بھی بتا دو نا، تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے، ورنہ کہیں کتابوں میں نہیں ملتی ہے یہ بات کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سر ننگے نماز پڑھی ہو۔
لیکن آج کا مسلمان اس کو تھوڑی سی گرمی لگتی ہے بس ٹوپی اتار دیتا ہے، اگر کسی نے اس کو کہہ بھی دیا یہ ضروری نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ مجھے مشکل ہوتا ہے، مجھے شرم آتی ہے اللہ کے حبیب کے طریقے پر چلنے کے لیے، بس یہ کہہ دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بھائی اگر ضروری نہیں ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ پوری عمر دکھائیے کوئی نماز بھی پڑھی ہو 63 سالہ زندگی میں ایک نماز بھی اللہ کے حبیب نے سر ننگے پڑھی ہو۔ ٹھیک ہے چھوڑیے اس بات کو، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، لیکن یہ عمل دکھائیے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا داڑھی کی بات آتی ہے تو یہ اس پر بھی یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں بھائی ضروری نہیں ہے تو رکھے گا کون؟ اگر تو کلمہ والا ہے، تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو پھر داڑھی رکھ کر تجھے شرم آتی کیوں ہے؟ اگر تجھے داڑھی رکھ کر شرم آتی ہے تو پھر تو نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہی کیوں ہے؟ پھر تو آزادانہ زندگی گزار، کلمے کو چھوڑ دے، پھر جو مرضی تو کر، کیونکہ خامخواہ تو نے شریعت کا لبادہ پہنا ہے اور پھر شریعت کے عمل کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے چھوڑیے، داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے، لیکن اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام آئے کوئی نبی 1,24,000 کم و بیش ایک نبی کے بارے میں کسی نے پڑھا ہو کہ وہ داڑھی کے بغیر تھی۔ جتنے بھی صحابہ کرام 1,44,000 آئے اس دنیا میں، ایک صحابی کے متعلق کوئی بتائے کہ وہ داڑھی شیو کرتا تھا۔ جتنے بھی اولیاء کرام علیہم رضوان رحمت اللہ علیہم اجمعین آئے اس دنیا کے اندر، کسی بھی ولی کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ ولی بنا اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر بنا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بہرحال ایمان والے کو جو ہے سنت کی دعوت دینے والا بننا چاہیے، سنت کی اہمیت کو کم کرنے والا کبھی نہیں بننا چاہیے، ورنہ اللہ کے ہاں زبردست پکڑ ہوگی۔ اگر ہم نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ باتیں بھی لینے پڑیں گی جن باتوں سے ہمیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر ہمیں وہ باتیں بھی لینے پڑیں گی جو ہمارے نفس کو ناگوار گزرتی ہے۔ یہاں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے مسلمان کو نبی کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنا چاہیے، قرآن کا حکم ہے۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ میں وہ آیات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس کے اندر نبی کی اطاعت کو، نبی کی فرما برداری کو اور نبی کے طریقے کی اہمیت کو ظاہر کیا ہے، واضح کیا ہے، اور اس پر چھوڑنے کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر بشرط زندگی جو ہے توفیق دی تو اگلے جمعہ کو بھی انشاءاللہ انہی آیات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک دین میں توی حضرات ننتی ون بوزن کت عمل کرنک توفیق واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چھ آمد یہ سفیر دارلوم پہ یمن کرو معاملہ۔